بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے سوال کرنا تھا عقیدہ وحدت الوجود کے بارے میں کہ وہ وحدت الوجود جو ہے اس کی جو صحیح تعبیر ہے وہ تو لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی، شاید آپ کو آ جائے۔ صوفی یہ کہتے ہیں کائنات میں تمام چیزیں میٹیریل جو ہے یہ ایک ہے، اللہ اور مخلوق ایک ہے، اور شکلیں مختلف ہیں، جانور، انسان، پتے، درخت، کیڑے مکوڑے، فرشتے، اور ان میں جو سپریم پاور ہے وہ اللہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ تو شرک اور کفر ہے ہندوؤں سے بھی بڑھ کر۔ بعض علماء نے اس کی تعبیر کی ہے یعنی اللہ تعالیٰ قیوم ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ نظام کائنات قائم ہے، تو یہ باطل کلمے کی صحیح تعبیر کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن وحدت الوجود جس عقیدہ کے لیے یہ مرکب گھڑا گیا ہے وہ یہی ہے کہ وحدت الوجود، وحدت الاعیان، خالق مخلوق میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن ذَلِكَ، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمیں مارتا ہے، یحیی و یمیت، اور ہم نے اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور جو ہمارے خواص ہیں ان تمام خواص سے اللہ تعالیٰ متخلا، بری، منزہ، پاک ہے۔ ہماری سماعت اور ہمارے کان یہ چیزیں فانی ہیں، اللہ تعالیٰ کا سننا دیکھنا فانی نہیں ہے، اور ہمیں بھوک لگتی ہے، اللہ کو بھوک نہیں لگتی، ہمیں بیوی کی ضرورت ہے، اللہ کو بیوی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ شیخ ایک سوال کہ منکرین حدیث کا اعتراض ہے کہ جتنی احادیث ہیں یہ ان کا جو معیار ہے سند کا مطلب اکٹھا کرنا ہے یہی قرآن کے خلاف ہے، اس کا کچھ خیال ہے؟ اس کا سب سے آسان جواب یہ ہے کہ سنت اور قرآن کے جمع اور امت تک ابلاغ کا معیار ایک ہے، سٹینڈرڈ ایک ہے۔ جن ذرائع سے قرآن محفوظ ہے انہی ذرائع سے حدیث محفوظ ہے، اور جن ذرائع سے قرآن امت تک پہنچا ہے انہی ذرائع سے حدیث بھی امت تک پہنچی ہے۔ اچھا ایک اور چیز اس کو بھی میں آسان کر دیتا ہوں، ایک بندہ کہنے لگا جو حدیث قرآن کے خلاف ہو ہم نے نہیں ماننی، نہیں وہ کہتے ہیں قرآن سے ثابت کریں جو آپ نے سٹینڈرڈ بنایا ہے۔ پیارے بھائی بات سمجھیں، اس سٹینڈرڈ پر بھی بات ہوتی ہے۔ سٹینڈرڈ ہے قولی، فعلی، عملی، یعنی نبی علیہ السلام کی مستقل اطاعت ہے یا نہیں۔ جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ کو اچھی زندگی دے، اچھی آخرت دے۔ آمین آمین۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل اطاعت ہے۔ اب یہ جو مستقل اطاعت ہے صرف اطاعت ہی نہیں ہے، اتباع بھی ہے۔ فَاتَّبِعُونِی، اب ان سے سمپل سا سوال کریں کہ بھائی اطاعت اور اتباع کیسے ہوگی؟ میں نے مسجد میں آنا ہے، میں اوپر سے اتروں گا، کس راستے سے آؤں گا؟ دروازے سے آؤں گا۔ تو ایسے ہی نبی علیہ السلام کی جو اتباع کرنی ہے، فَاتَّبِعُونِی، یہ اطاعت اور اتباع کے ذریعہ ہوگی، سنت کے ذریعہ، اور سنت تک پہنچنے کا طریقہ وہ قرآن ہے اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے۔ جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو فضلات مبارکہ ان کے طاہر ہونے پر باس ہے، اس میں پسینہ، لعاب اور لعاب سے ملتی ہوئی جو چیزیں ہیں یہ شامل ہیں۔ تو شیخ وہ صاحب میں یہی بات کرنے لگا ہوں نا، متقدمین کے نزدیک اس میں بحث ہی نہیں تھی کہ بول اور براز، پیشاب اور جو پخانہ ہے اس کے بارے میں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو عمل ہے، عمل مبارک، وہ اس سے ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بول و براز کرتے ہوئے احتیاط کے حکم، اور آپ کا عملی طور پر جو طریقہ احتیاط ہے، دور جانا، چھپ کر کرنا، انسانوں سے اوجھل ہو کر کرنا، پھر پیشاب کرتے ہوئے احتیاط کرنا، پاکی پلیدی کے جو چھینٹے ہیں پھر ان کے بارے میں نبی علیہ السلام کا یہ فرمانا، تو یہ جو چیزیں ہیں اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بول و براز کے طاہر نہ طاہر کی بحث میں پڑے بغیر کہ
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان چیزوں سے احتراز کرتے تھے۔ اب کسی لونڈی کا لا علمی میں پانی سمجھ کر، مشروب سمجھ کر ان چیزوں کو پی لینا، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ طاہر ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ اب دیکھیں ہمارے گھروں میں بچے جو ہیں وہ لوٹے سے پانی بھی پی لیتے ہیں، پیشاب بھی پی لیتے ہیں، کئی دفعہ بچے پخانہ اپنا کھا جاتے ہیں، تو ہم کیا کہیں گے کہ یہ چیزیں جائز ہیں؟ لا علمی میں اگر کوئی چیز ان چیزوں کو اختیار کر جاتا ہے، مثال کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے، ہمارے ہمسائے تھے تو ایک بچہ نا ڈیٹول کی شیشی لے آیا کہ اس میں ڈیٹول ہے، تو کسی نے ڈیٹول کی شیشی میں پیشاب کیا ہوا تھا، وہ بچہ اپنے ہاتھوں پہ لگائے۔ لا علمی میں ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں۔ بڑی بوتلوں میں لوگ کئی دفعہ پیشاب کر دیتے ہیں اور ان پیشاب سے لوگ آلودہ ہو جاتے ہیں، تو کسی صحابیہ کی لا علمی کو دلیل بنا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بول و براز کے بارے میں ٹھیٹھ طاہر ہونے کا نظریہ، یہ محل نظر ہے۔ ہم کہتے ہیں اس کو موضوع بحث ہی نہ بنائیں، نہ ہم طاہر کہیں نہ نجس کہیں، اس کے بارے میں وہ خاموش ہی رہیں تو بہتر ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمام احتیاطیں کرتے تھے جو ہم امت احتیاط کرتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے متعلق جو کہتے ہیں، خون تو کسی بھی انسان کا پاک ہے۔ مثال میرا خون ہے، اگر وہ جسم پر لگتا ہے تو ہم اس کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کی حرمت جو ہے وہ عقل و شرب کی ہے۔ میں اس کی مثالیں دیتا ہوں۔ گدھا بھی حرام ہے، اب گدھے اس کو آپ ہاتھ سے سلائیں، اس کے اوپر بیٹھے، لیکن جو کتا ہے وہ بھی حرام ہے، سور ہے وہ بھی حرام ہے۔ حرمت کے درجات ہیں۔ گدھا جو ہے یہ بیچنا جائز ہے اس کی، تو جو کتا ہے وہ بیچنا جائز نہیں ہے۔ یہ مختلف حلال و حرام کے درجات اور ضابطے ہیں، اور جس نوعیت کا حرام ہے اس کے احکام الگ ہیں۔